अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से आम तौर पे जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि जनाब पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट किया जाए या उर्दू में अटैम्प्ट किया जाए। इसके हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है टर्मिनोलॉजीज़। आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर जब अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो जिस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना होता है वो टर्मिनोलॉजीज़ है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। अगर आप उर्दू का फ़ैसला करते हैं तो फिर उर्दू में प्रॉपर वो टर्म्स आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। मेरा अपना जो तरीक़ाकार रहा इस हवाले से तीनों अटैम्प्ट्स में जो रहा वो ये था कि मैं पेपर के टाइम डिसाइड करता था। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप भी ऐसे ही करें, लेकिन मेरा जो अपना था वो ये तरीक़ाकार था कि पेपर के टाइम मैं डिसाइड करता था। और किस बेस पे करता था, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो यूँ समझे कि रिचुअल्स से रिलेटेड है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह से, तो फिर मैं उर्दू में कर लेता था, क्योंकि उसकी जो कुरानी आयात हैं या अहादीस हैं उन्हें बयान किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से उर्दू में। लेकिन अगर पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो, यानी 4 आपने टोटल करने हैं ना, उसमें से अगर 3 क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, इस्लामोफोबिया पे बात आ रही है, वुमेन राइट्स पे बात आ रही है, तो फिर मैं इंग्लिश में कर लेता था, क्योंकि उसकी तैयारी हमने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से इंग्लिश में की भी होती है। तो आपने ये देखना होगा, पहले से डिसाइड कर जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। उर्दू में करना है तो उर्दू में ही तैयारी करके जाएँ, ताकि वो टर्म्स आपके ज़हन में रहें। अब जनाब गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं, तो पहला सवाल है, हाउ मोनोथीइज्म अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, डिस्कस विद एग्जांपल। मोनोथीइज्म यानी तौहीद। तौहीद का जो नज़रिया है वो किसी इंसान की जो निजी ज़िंदगी है उसको और जो सोसाइटी की ज़िंदगी है उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। यानी अगर तौहीद ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर तौहीद है तो वो कहाँ कहाँ हमें एज एन इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी मैन अफेक्ट करती है। यहाँ पे आपने ये लिखना है, 2 बातें पूछी गई हैं, लिहाजा वही तरीक़ाकार आपने ज़हन में रख लेना है। 10 मार्क्स में आप लिखेंगे इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करता है, यानी तौहीद एक इंसान के लिए कैसे ज़रूरी है बहैसियत नज़रिया। अगर मैं तौहीद के नज़रिए पे गौर व फ़िक्र करने वाला आदमी हूँ, उसको सोचने वाला आदमी हूँ, तो कहाँ कहाँ मुझे उसका फ़ायदा हासिल होता है, और सोसाइटी तौहीद से किस तरह से रिलेटेड है। दूसरी बात, डू यू थिंक that the implementation of Islamic economic system can be a remedy for modern economic problems faced by the world? इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो ओपिनियन बेस्ड होता है। आपसे ये ओपिनियन लिया जा रहा है कि आपके ख्याल में इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इस्लामी जो निज़ाम मईशत है वो आ जाए तो क्या वो बेहतर है। अब आपने उसके साथ एग्री या डिसएग्री करना है। या तो आप बताएंगे कि नहीं जी, इस्लामी जो निज़ाम मईशत है वो तो पुराना है काफ़ी, और 1400 साल पुराना है, तो वो तो अब लागू नहीं हो सकता, तो फिर आपने उसी की बेस पे जाना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, इस्लाम तो जब तक इंसान है रोज़ महशर तक, तब तक तो इंसानों के लिए इस्लाम से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है, तो जी हमारे ख़्याल में इस्लामी जो निज़ाम मईशत है वो अभी भी दुनिया के तमाम जो माशी मसाइल हैं उनका हल है, तो कैसे है। अब आपने वो 10 पॉइंट्स जो होते हैं, आम तौर पे 10 होते हैं, 2 मार्क्स का आप हर एक में लिखते हैं, 20 पूरे हो जाते हैं, तो वो लिखना है कि कैसे है। अब इसमें पूरे क्योंकि माशी निज़ाम की बात आ गई है तो आप सब कुछ लिखें। इसमें ज़कात का ज़िक्र भी करेंगे, खुम्स का ज़िक्र भी करेंगे, उशर का ज़िक्र भी करेंगे, फ़िदिया वगैरह का ज़िक्र भी करेंगे। जो जो चीज़ें इस्लामी टर्मिनोलॉजीज़ आप पढ़ते हैं इस्लामी माशी निज़ाम में, उन सब पे आपने बात करनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल पे याद रखिएगा, ज़कात पे बहुत ज़्यादा नहीं लिखते ना। अगर ज़कात पे अलग क्वेश्चन आते हैं वो और बात है, जब पूरे माशी निज़ाम की बात है तो सिर्फ ज़कात का आप जो है ना वो एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे टैक्सेशन के साथ। टैक्स के सिस्टम में और ज़कात के सिस्टम में क्या फ़र्क है, टैक्स के सिस्टम में और खैरात या सदका के सिस्टम में क्या फ़र्क है, उनको सिर्फ एनालाइज करें और आगे निकल जाए। तो ये सवाल इस तरह से आपने करना है। कुरान सेज, ओ बिलीवर्स, द फास्ट हैज़ बीन मेड ऑब्लिगेटरी ऑन यू जस्ट एज इट वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर यू, so that it may produce piety in you. Explain how fasting can produce piety. अच्छा, अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो सवाल कुरान की एक आयत कोट करके पूछा गया है जिसमें जिक्र है तकवा का। रोज़ा किस तरीके से आपको मुत्तकी बनाता है, किस तरीके से आपके तज़किया नफ्स में आपकी मदद करता है, यहाँ पे आपने रोज़ा के उन पहलुओं पे बात करनी है। तो यहाँ पे आप कुरान, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, कुरान और हदीस के हवाले से जो भी सवाल आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें अगर 4 हेडिंग्स हैं तो कोशिश करें हर हेडिंग में एक कुरान की आयत और एक हदीस ज़रूर हो। हदीस के आप तौर पे रेफरेंस नहीं याद रहते
تو آپ جسٹ بخاری مسلم لکھ سکتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ موجود تھی۔ اسلام 360 بڑی فروٹفل ایپ ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو، وہاں پہ روزہ لکھیں گے تو روزے کی حدیثیں نکل آئیں گی۔ وہ بڑا ہی زبردست کام انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا ہے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ اب آپ کو بکس نہیں تلاش کرنی پڑتی، اس ایپ میں جا کے آپ جسٹ روزہ لکھیں تو ساری حدیثوں کی کتابوں میں روزے پر جو حدیثیں ہیں وہ آ جائیں گی، ان میں سے 1 2 3 4 یاد کر لیں، روزے پہ اگر سوال آئے گا تو وہ حدیث کوٹ کر دیں اور یاد رہے کہ کس بک میں نے پڑھی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآنی آیات ہیں، وہ بھی اسلام 360 میں ہو سکتی ہیں۔ آپ روزہ لکھیں گے تو اس کی آیات نکل آئیں گی، ان آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر سوال میں 3 4 آیات اور 3 4 حدیث کوٹ کر دیں تو یہ بہت کافی آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے the battles fought by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were never offensive but a defensive move. Discuss the measures taken by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ensure peace and stability. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والی جنگیں جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، سب کی سب ڈیفینسو تھی۔ نبی پاک نے حملہ کرنے میں پہل نہیں کی، حملہ کیا جاتا تھا تو نبی پاک ریسپونڈ کرتے تھے۔ دیٹ از اے بیسک ڈفرینس۔ بنو امیہ کے دور میں یا بنو عباس کے دور میں تو ہم نے افینسو وار لڑی ہے نا، کسی علاقے پہ چلے گئے، حملہ کر دیا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ نبی پاک کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جو وہاں سے کیا جاتا تھا اس کا ہم جواب دیتے تھے۔ پہلے تو اس نظریے کو آپ نے واضح کرنا ہے کہ اسلام کے نظریے کے مطابق جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ڈیفینسو ہوتی ہیں۔ اسلام یہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ افینسو وارز جو ہے ان میں جائیں۔ اس کے بعد آپ یہ بیان کریں گے کہ یہاں پہ دونوں باتیں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، کہ وہ جنگی حکمت عملی کیا ہوتی تھی نبی پاک کی، کم سے کم لوگوں کو نقصان پہنچے، جو جنگ کرنے والا ہے صرف اسے جنگ کی جائے، جو انہوں نے باقاعدہ کرائٹیریاز بتائے کہ جنگ کے یہ کرائٹیریاز ہیں، ان کا سب کا آپ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آپ پیس میکر کے طور پہ بتائیں گے، یعنی نبی پاک نے جو معاہدے کیے، اور اس میں سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اتنا اسٹرانگ لیڈر جس کے پاس اتنی اسٹرینتھ آ چکی ہو، وہ ایک شہر کو فتح کرے وداؤٹ اے لاس آف بلڈ۔ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی اور مکہ کو فتح کیا، جیسے قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اس میں بیان کرنی ہیں۔ اس کے بعد قرآن از the only book containing a whole chapter سورہ نساء about women's right. In your opinion, why women rights are considered so important in Islam? قرآن مجید جتنی بھی ڈیوائن بکس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنی اصل حالت میں موجود خیر نہیں ہے قرآن کے علاوہ، لیکن ان میں سے کسی میں بھی ایک پورے کا پورا چیپٹر جو ہے وہ خواتین کے حقوق پہ نہیں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں نان مسلم ورلڈ کی، ان کو اب آ کر یہ ریکگنائز ہونا شروع ہوا ہے، لیس دین 100 ایئرس، لیس دین 50 ایئرس، 50 سال پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ خواتین کے جو حقوق، خواتین کو جانوروں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اب آ کے ان سوسائٹیز کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا ہے کہ ان کے بھی کوئی حقوق ہونے چاہیے۔ ہمیں 1500 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا کہ وہ حقوق ہونے چاہیے، اور وہ حقوق کیا ہے، سورہ نساء میں بیان کیے گئے۔ سو یہاں پہ آپ صرف اور صرف سورہ نساء کی وہ آیات جن میں خواتین کے حقوق کی بات ہے ان کو بیس بنا کے ہیڈنگز دے دیں گے۔ جیسے خواتین کا رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، سورہ نساء میں بڑا کلیئر ہے کہ اپنا جو تمہاری جائیداد ہے اس میں سے خواتین کا حصہ ہے، وہ حصہ ان کو دینا چاہیے۔ اسی طرح سے نکاح کا مسئلہ ہے تو وہ ان کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اور کافی سارے حقوق ہیں، تو وہ آپ نے سارے کے سارے سورہ نساء کے ریفرنس سے بیان کرنے ہیں۔ How is Islamic civilization different from other civilizations? اسلامک civilization جو ہے اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا مذہب کے حوالے سے کوئی civilization ہو سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، جبکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ civilizations جو ہوتی ہیں وہ علاقائی بنیادوں پہ ہوتی ہیں، یعنی سب کانٹیننٹ کی ایک civilization ہے۔ چائنیز جو ہے یہ ایک civilization ہے، چائنیز، جاپنیز، سنگاپور وغیرہ سارے، فلپائنز۔ اسی طرح سے ویسٹرن civilization ایک civilization ہے، لیکن اسلامک civilization ایک civilization ہے کیونکہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے اور جس علاقے کا بھی حصہ ہے وہ 5 وقت نماز پڑھے گا، اسی طریقے سے پڑھے گا، انہی 5 اوقات میں پڑھے گا، ویسے ہی روزہ رکھے گا، ویسے ہی حج کے لیے جائے گا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام جو طریقے ہیں اس کے، وہ جہاں بھی ہوگا اس کے طریقہ کار وہی ہوگا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بیس پہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ ایک civilization کا حصہ ہے، اور دیٹ civilization is اسلامک civilization۔ بتانا آپ نے یہ ہے کہ اسلامک civilization باقی civilization سے ڈیفرنٹ کیسے، تو وہ اسی بیس پہ۔ ہمارے ہاں کوئی علاقے کی تفریق نہیں ہوتی، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر۔ نبی پاک نے فرما دیا نا، ہمارے یہاں فضیلتوں کے یہ معیار نہیں ہے
ہم لوگوں کو اس بیس پہ دیکھتے اور پرکھتے نہیں ہیں کہ یار یہ فلاں علاقے کا ہے تو ایسا ہے یا فلاں علاقے کا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہماری سویلائزیشن کس کس طرح سے باقی تمام سویلائزیشن سے ڈفرینٹ ہے۔ Briefly explain the concept of jihad in Islam with examples۔ اب یہ 20 مارکس کا پورا کویشچن آپ نے صرف جہاد پہ لکھنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جہاد کیا ہے، جہاد کی کہاں کہاں پہ اجازت ہے، کہاں کہاں پہ ممانعت ہے، کون کون سے اصول و ضوابط ہیں جو پورے ہونے چاہیے تو جہاد ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اب وہ ساری چیزیں آپ نے بیان کرنی۔ ہاؤ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایلیبوریٹڈ دا کنسیپٹ آف اجتہاد۔ اجتہاد پر بھی پورا 20 مارکس کا کویشچن بنتا ہے۔ اجتہاد کا نظریہ آپ نے بیان کرنا ہے، فقہ جعفریہ کے نزدیک بھی ہے، فقہ حنفیہ کے نزدیک کیا نظریہ ہے، دونوں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اجتہاد کی ضرورت کیا ہے، کیوں اسلام نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے ہمیشہ، کس طرح سے اجتہاد باقی مذاہب کے مقابلے میں اسلام کو ایک زندہ مذہب بناتا ہے۔ وہ مذاہب جہاں پہ اجتہاد کا کنسیپٹ نہیں ہے دے آر ڈیڈ، وہ جہاں پہ اجتہاد کا کنسیپٹ زندہ ہے وہی مذہب زندہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے بدلتے زمانے کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ شرعی حوالے سے توجیہات نکالی جاتی ہیں تو وہی چیزیں اس کو زندہ رکھتی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اجتہاد پہ بات کرنی ہے لیکن علامہ اقبال کے ریفرنس سے بات کرنی ہے۔ ایکسپلین دا امپورٹینس آف UN adopted resolution regarding combat Islamophobia, highlight the role of Pakistan۔ یہ کرنٹ افیئرس میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے، ایسے کے پیپر میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے، یہ کیونکہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اس لیے اس پر بھی سوال لازمی بنے گا۔ In the light of حضرت علی's letter to مالک اشتر define the basic Islamic principles of governance۔ مولا علی علیہ السلام نے جو خط مالک اشتر کو لکھا جس وقت ان کو گورنر بنایا تھا، وہ خط آپ کے CSS کے سلیبس کا حصہ ہے۔ اس خط کے اندر جو اسلامک گورننس کے رولز ہیں نا وہ بڑے واضح ہیں، لہٰذا اس خط کو لازمی پڑھیں۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے، سلیبس میں ہے تو بکس میں بھی ہے، اور ڈائریکٹ پڑھنا چاہے تو نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو خط ہے اس میں اسلامی جو گورننس ہے نا اس کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، اس کے جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان پر کویشچن لازمی بن سکتا ہے، یعنی اس میں جو ہماری گورننس ہے وہ اس میں واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب اسلامیات کا آپ کا گیسٹ پیپر تھا۔ اسلامیات کے گیسٹ پیپر کے حوالے سے آپ لوگ جب ایویلیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا، نامنل چارجز پر آپ کے پیپر کو یا اٹیمپٹڈ کویشچنس کو ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نمبر پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جی میل اکاؤنٹ پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔